انہوں نے انکار کیا بھری پریس کانفرنس میں اور قسم اٹھا کے کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کروایا، لوگوں کو فیس کرنے کا، اپنی فیملی کو فیس کرنے کا، کہ جھوٹ کیوں بولے۔ پھر کمال ہے ویسے اس معاشرے کا بھی، اس میڈیا کا بھی، کہ ان جیسے لوگوں کو پھر پرائم ٹائم میں آپ دوبارہ بلاتے بھی ہیں۔ پاکستان میں جو مرضی کر لیں، اخلاقی طور پہ غلط ہو، قانونی طور پہ غلط ہو، اخلاقی غلطی یا قانونی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی شرمسار بھی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور قبل اس کے کہ ہم آج کی کہانی کی طرف جائیں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آج ہو جائے کچھ ذکر سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کی ویڈیو کا۔ مبینہ ویڈیو، ان کا یہ کہنا ہے، اب اس میں کس حد تک صداقت ہے اللہ جانے، لیکن جو اب تک سامنے آیا ہے اس میں لگ یہی رہا ہے کہ یہ وہی زبیر صاحب ہیں جنہیں مریم صفدر صاحبہ نے دفاع کیا ہے ان کا، اور کو کہا ہے کہ وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اگر ویڈیو آ گئی ہے، اور اس کے باوجود زبیر صاحب ان کے ترجمان رہیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا، ایک انکشاف کیا کہ زبیر صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، اور ایک سازش کی ویڈیو بھی ان کے پاس ہے۔ اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ آخر یہ ویڈیوز کون بناتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ویڈیوز جو کہ مریم نواز کی طرف سے آ رہی ہیں یا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، یہ وہی ویڈیوز ہیں اس طرف سے آ رہی ہیں، یعنی انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے آ رہی ہیں، جہاں پہ ایک خصوصی سیل بنایا گیا تھا 2016 میں جب پاناما اسکینڈل سامنے آیا، اس وقت ایک خصوصی سیل بنا وہاں پہ تاکہ ان تمام خبروں کا مقابلہ کیا جا سکے جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے آ رہی تھیں۔ A cell within the intelligence bureau to fight Panama scandal news۔ اب کیا وہی لوگ ہیں جو بڑے ابھی تک نواز شریف صاحب کے اثر اور سحر میں گرفتار ہیں، جو اس نوعیت کے ویڈیوز بناتے چلے آ رہے ہیں، بھلے کس کے بھی ہوں؟ یہ بھی ایک بڑا سوچنے کا سوال ہے کہ آخر ان اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ سیاسی رہنماؤں کی اور مخالفین کی ویڈیوز بناتے رہیں۔ محمد زبیر صاحب کی ویڈیو کس نے بنائی، کیوں بنائی، یہ شاید ایک طویل بحث ہے، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس نوعیت کے کام اعلیٰ عہدوں پر فائز ان جیسے لوگوں کو زیب دیتے ہیں؟ اس قصے سے کوئی سبق نہیں سیکھا جائے گا، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اگر اس کا موازنہ ہم کریں مغرب کے ساتھ۔ بے شمار مثالیں ہمارے پاس جہاں پہ کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، کوئی آرٹیکل سامنے آنے کی صورت میں لوگ اپنے عہدے فوراً چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ان کا معاشی نہیں تو سماجی بائیکاٹ ضرور ہو جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ جن پہ حرف آتا ہے، جن کی عزت پہ انگلی اٹھتی ہے، وہ پردے سے، پبلک عام منظر سے غائب ہو جاتے ہیں عملاً۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیں، برطانیہ میں 1960 سے سن 2000 تک کوئی تقریباً 50 اسکینڈل سامنے آئے، اور وہ ایسے اسکینڈلز تھے جن کا زیادہ تر تعلق اہم عہدوں پر فائز سول اور فوجی حکام، وزیر اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو اہم پوزیشنوں پہ تھے، اور ان کے ناجائز جنسی تعلقات، اقربا پروری اور ان کے معاشقوں کے حوالے سے تھے، اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے تھے۔ اکثر اسکینڈلز میں وزراء کو یا ڈپٹی وزیر کو یا متعلقہ سیکریٹری کو استعفیٰ دینا پڑا۔ سن 2000 سے اب تک، یعنی گزشتہ 11 برسوں میں اسی نوعیت کے کوئی 24 مزید اسکینڈل ہو چکے ہیں۔ ایک اسکینڈل تو وہ تھا جو وزیر دفاع جان پروفومیو کے ایک جھوٹ سے شروع ہوا 1963 میں، اور جھوٹ وہ یہ تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بتایا ان کے ایک پیشہ ور خاتون کرسٹین کیلر کے ساتھ کوئی جنسی تعلقات نہیں ہیں۔ بعد میں شواہد نے ثابت کیا کہ وزیر دفاع برطانیہ کے جھوٹ بول رہے تھے، اور جو ہی یہ بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے پارلیمان کے سامنے جھوٹ بولا، شواہد بھی سامنے آ گئے، ان کو مستعفی ہونا پڑا۔ برطانیہ میں سیکس اسکینڈل کی وجہ سے یا جنسی یا ناجائز تعلقات کے حوالے سے استعفیٰ، تازہ ترین استعفیٰ اس سال جون میں آیا، جب وزیر صحت ہینکاک کی تصویریں سامنے آئی میڈیا میں کہ وہ اپنی ایک سٹاف ممبر
جو کہ بظاہر ان کی دوست بھی ہیں، ان سے اپنے دفتر میں بغل گیر ہو رہے تھے۔ یعنی ایک ایسا کام ہے جو آپ شاید دفتر میں اپنی بیگم کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، اپنی دوست یا سٹاف کے ساتھ نہیں۔ اور چونکہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، اور ہینکاک کو یعنی وزیر صحت کو مستعفی ہونا پڑا۔ عجیب سی بات ہے کہ سن 2000 سے اب تک کوئی اس نوعیت کے 33 اسکینڈل آ چکے ہیں برطانیہ میں۔ ساتھ ہی اس کے پڑوس میں دیکھیں تو ایک وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، شلیسوگ ہولشٹائن ایک ریاست ہے جرمنی کی، 5 بچوں کے والد تھے وہ، اپنے ایک اپوزیشن پارٹی کی جاسوسی کروائی، اخبارات میں خبر آئی، انہوں نے انکار کیا بھری پریس کانفرنس میں، اور قسم اٹھا کے کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کروایا پرائیویٹ ایجنسی کے ذریعے۔ لیکن اس پرائیویٹ ایجنسی میں کوئی ایسا بندہ تھا جس نے وہ رسیدیں میڈیا میں دے دیں جن کے ذریعے پیمنٹ ہوئی تھی جاسوسی کی۔ تو جناب اوے بارشل جو وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے خاموشی سے گھر سے وہ نکلے، 4 دن بعد ان کی لاش ایک ہوٹل سے ملی، وہ خودکشی کر چکے تھے۔ یعنی اس میں اتنی جرت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا لوگوں کو فیس کرنے کا، اپنی فیملی کو فیس کرنے کا، کہ جھوٹ کیوں بولا۔ جھوٹ پکڑا گیا، اس بنیاد پہ اس نے اپنی جان لے لی جنیوا کے ایک ہوٹل میں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن کا ایک معاشقے کا کیس چلا تھا۔ مونیکا لیونسکی ایک نوجوان خاتون تھی اس وقت، جو بھی باتیں تھیں، لیکن بل کلنٹن نے استعفیٰ بہرحال نہیں دیا، کیونکہ اس وقت سینٹ، ایک تو الزامات کوئی لغو میں نہیں کہوں گا لیکن ذرا فضول سے تھے، لیکن سینٹ میں اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل تھی، اس کی وجہ سے بل کلنٹن بری الذمہ ہو گئے تھے ان الزامات سے۔ اس طرح جب اگر امریکہ کی طرف ہی نظر دوڑائیں تو سابق صدر نکسن نے صرف اس بات پہ استعفیٰ دیا، ایک واٹر گیٹ اسکینڈل تھا، اس میں وہ پکڑے گئے تھے، وہ بھی اپوزیشن کی جاسوسی کروا رہے تھے۔ یعنی ان 2-3 بڑے ملکوں میں جہاں جہاں پہ کوئی اسکینڈل سامنے آیا، متعلقہ لوگوں نے اس سے سبق ضرور سیکھا، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد ہوا۔ اس کے برعکس یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ لوگ تنظیم سازی کے بھی بڑے شوقین ہیں۔ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا اہم عہدوں پر، اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کو اس نوعیت کا کام زیب دیتا ہے، جب اپنی ان کی فیملیز ہیں، ان کے پوتے پڑپوتے بھی موجود ہوں، اور پھر بھی اس قسم کا اگر اسکینڈل سامنے آ جائے، اور اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ کہیں کہ وہ میرے بدستور ترجمان رہیں گے اور ویڈیو ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہی حال کوئی طلال چودھری کا بھی ہوا تھا کہ ان کے تمام یہ ایک اسکینڈل سامنے آیا کہ رات کے 3 بجے کہیں پہ ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، اس کے بعد سے پھر کمال ہے ویسے اس معاشرے کا بھی، اس میڈیا کا بھی، کہ ان جیسے لوگوں کو پھر پرائم ٹائم میں آپ دوبارہ بلاتے بھی ہیں۔ یعنی اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ جو مرضی کر لیں، اخلاقی طور پہ غلط ہو، قانونی طور پہ غلط ہو، لیکن اہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں، بااثر لوگ آپ کی پشت پہ ہوں، میڈیا میں آپ کے پاس سپیس ہو جہاں پہ آپ نے بھلے کوئی غیر اخلاقی غیر قانونی کام کیا ہو، اس میں آپ کو دوبارہ بھی بطور مہمان بلایا جاتا ہے، بطور پینلسٹ۔ پاکستان کا شاید مسئلہ یہ ہے، اور دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کا اگر موازنہ کریں، کہ یہاں پہ بڑے بڑے رہنمائیں اصول کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، بے انصافی کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر غور کریں تو کیا ان کی اپنی زندگیاں بھی اتنی ہی ایمانداری، ٹرانسپیرنسی، دیانتداری پہ مشتمل ہیں؟ اگر تو ان سے کوئی غلطی، اخلاقی غلطی یا قانونی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی شرمسار بھی نہیں ہوتا، کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کے پاس سماجی طور پہ سپیس اویلیبل ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، جو درگزر کرتے ہیں، ان کا مطمئن نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اہم لوگوں کے آس پاس رہیں۔ شاید یہی فرق ہے زندہ اور مردہ معاشروں میں۔ زندہ معاشروں میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، مردہ معاشروں میں ہر قسم کی غلطی کے مرتکب افراد پھر ٹی وی کی اسکرینوں کی اور عام پبلک زندگی کی زینت بن جاتے ہیں۔